اپنے چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل پر آپ کا ویلکم۔ ناظرین، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور کومنٹس کا باکس آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کی تعریف و توصیف کی ہی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مجھ پر، میری کہی ہوئی باتوں پر، میری سنائی ہوئی کہانیوں پر کوئی تنقید کرنا چاہیں گے تو میں اسے اپنی حوصلہ افزائی چاہوں گا۔ آج روزنامہ جنگ کے اسلم ملک صاحب نے ہماری کل والی دھوبی کی جو ایک صحافی بن گیا تھا کہانی پر ایک طویل تبصرہ کیا ہے، اور اس میں ان کے یہ تبصرہ جو ہے مجھے اپنی کہانی سے زیادہ دلچسپ لگا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک فقرہ بولا ہے کہ خاور نعیم ہاشمی کے اب سوسائٹی کے ساتھ نصف صدی سے جو تعلقات ہیں اور ان کے تعلقات کی نوعیت مختلف حلقوں میں یکساں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ مجھے پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، لیکن اسلم ملک صاحب نے لکھا ہے کہ خاور نعیم ہاشمی کے کنجروں کے ساتھ بھی مساوی تعلقات ہیں۔ تو آج ہماری جو کہانی ہے یہ پشتو فلموں کی کامیاب ترین ایکٹریس کی کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ایکٹریس کی کہانی ہے جس نے 3 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پہ حکمرانی کی۔ انہوں نے سینکڑوں پشتو فلموں میں ہیروئن کا کردار ادا کیا اور زیادہ تر فلموں میں یہ بدر منیر صاحب کے ساتھ نظر آیا کرتی تھیں۔ تو اس خاتون نے کچھ اردو فلموں میں بھی، کچھ نہیں درجنوں اردو فلموں میں بھی کام کیا۔ مطلب لائسنس ایک فلم تھی، اس کی ہیروئن تھی، سارجنٹ ایک فلم تھی، اس کی ہیروئن تھی، اور ان کی پہلی جو اردو فلم تھی وہ تھی دلہن ایک رات کی، جس نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا تھا لاہور کے ریجنٹ سنیما میں۔ تو آج اس خاتون کی جو کہانی ہے وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ عروج پہ تھی تو انہوں نے ایک اسٹوڈیو آنر سے شادی کی جو چند ہفتے چلی یا چند مہینے چلی، اور پھر یہ طلاق پہ ختم ہو گئی یہ کہانی۔ پشاور کا ایک لڑکا اس خاتون کو بہت چاہتا تھا، اس فلمی ہیروئن کو بہت چاہتا تھا، اور وہ پشاور سے اکثر لاہور میں ان کے فلموں کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس ہیروئن اور اس لڑکے کے درمیان دوستی کا رشتہ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا چلا گیا۔ اتنا گہرا رشتہ ہوا کہ ایک ٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہیروئن جو ہے وہ اس لڑکے کی خاطر فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہتی ہے اور اس کے ساتھ پرماننٹ رہنے کے لیے پشاور چلی جاتی ہے۔ اب لڑکے کے ویئر اباؤٹ سے وہ خاتون ناواقف تھی، وہ فلم ایکٹریس ناواقف تھی۔ اس فلم ایکٹریس نے اس کو ایک بڑا عالیشان گھر لے کے دیا اس لڑکے نے، لیکن رات کو وہ خاتون جو ہے ساری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی، اور وہ لڑکا صبح جب گھر واپس لوٹتا تو شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا وہ گھر واپس آتا۔ تو یہ خاتون کچھ عرصہ برداشت کرتی رہی، پھر اس نے اس کی ریکی کی کہ یہ کہاں جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ شراب اور شباب کی جو رنگین محفلیں ہیں یہ پوری رات وہاں گزارتا ہے۔ ایک رات کیا ہوا، اس خاتون نے اس اڈے پہ چھاپا مارا جہاں اس کا شوہر موجود تھا۔ وہ وہاں جاتی ہے، اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تو نے راتیں ان محفلوں میں گزارنی ہے تو مجھے بھی اجازت دے دو کہ جب تم رات کو نہیں ہوتے تو میں بھی گھر میں کسی مرد کو بلا لیا کروں۔ یہ عورت بہت دبنگ عورت تھی۔ لاہور کے فلمی اسٹوڈیوز میں اس عورت کو 12 مردوں کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ڈرنک یہ نہیں کرتی تھی لیکن عاشق مزاج بہت تھی۔
تو جب یہ دھمکی دے کے اپنے شوہر کو اس محفل سے واپس گھر چلی آتی ہے تو اس لڑکے کے دوستوں نے کہا یہ 2 ٹکے کی ایک فلم ایکٹریس جسے تم نے اتنی عزت دی، یہ بڑی محفل میں تمہیں بے عزت کر کے چلی گئی، اور تم کتنے بے غیرت ہو کہ تم نے جواب تک نہیں دیا۔ اس کی غیرت جگائی گئی، اس کی غیرت جگائی گئی۔ نتیجے میں وہ لڑکا گھر جاتا ہے، پسٹل نکالتا ہے اور 3 گولیاں اس خاتون کے سینے میں اتار دیتا ہے، اور وہ وہیں موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس ملزم کو گرفتار کرتی ہے، لیکن جب یہ کیس سماعت کے لیے عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں میڈیکل رپورٹس ہی تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ عدالت دستاویزات پہ، ڈاکومنٹس پہ، شہادتوں پہ سزائیں دیتی ہیں۔ جب عدالتوں کے سامنے سب کچھ جھوٹ رکھ دیا جائے تو عدالتیں بے بس ہوتی ہیں۔ وہ لڑکا رہا ہو گیا۔ اس کی رہائی کے کچھ ماہ کے بعد اس کے ایک دوست کو خیال آتا ہے کہ یار اس نے ظلم کیا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور عدالت سے باعزت بری ہو گیا۔ وہ لڑکا بڑی تگ و دو کرتا ہے اور اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرا لیتا ہے، اور عدالت اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ مقدمے کی سماعت از سر نو ہوگی۔ سماعت کے از سر نو ہونے اور جو ایویڈنس عدالت میں پیش کیے گئے تھے، مثال کے طور پہ اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی قبر کشائی کی جاتی اور اس کی لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوتا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنی پوری زندگی لوگوں کی، دوسروں کی برائیوں میں صرف کر دیتے ہیں کہ وہ بڑا گندا آدمی ہے، وہ بڑا حرامی آدمی ہے، وہ آدمی فلاں ہے، وہ آدمی فلاں ہے۔ لیکن انسان اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہے یا کتنا پیارا نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 1.5 سال کے بعد قبر کشائی ہوتی ہے، وہاں پولیس موجود ہوتی ہے، وہاں بے شمار لوگ جو ہے ہجوم ایک اکٹھا ہوتا ہے۔ جب قبر سے مٹی اٹھائی جاتی ہے تو لوگ کیا منظر دیکھتے ہیں؟ منظر یہ تھا کہ 1.5 سال پہلے اس کی قبر پہ جو پھول چڑھائے گئے تھے وہ ابھی تر و تازہ تھے۔ جب اس کے چہرے سے کفن اتارا گیا تو اس کا چہرہ اتنا شگفتہ تھا، اتنا شگفتہ اور شاداب تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کل ہی اسے دفن کیا گیا ہے۔ میں نے اس کہانی کے بارے میں بہت تحقیقات کی، بے شمار لوگوں سے گفتگو کی، اس دور کے لوگوں سے گفتگو کی، اس خاتون کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے گفتگو کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بار اس خاتون نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ گویا خدا کے نزدیک اس خاتون نے پوری انسانیت کی جان بچائی تھی۔ یہ خاتون کون تھی؟ اب آخر میں ان کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ ان کا نام تھا یاسمین خان۔